السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر. آپ سے درخواست چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. گلگت بلتستان کے الیکشنز کافی حد تک رزلٹ جو ہیں اب فائنلائز ہو چکے ہیں, اور ٹیلی کیا بتاتا ہے یہ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آزاد کشمیر میں پچھلے ویلاگ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا سی ایم ایچ پہ کیا کچھ ہوا تھا, اس کی ڈیٹیلز بھی فردر آپ کے ساتھ جو ہے اس ویلاگ میں شیئر کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کے اینڈ کے اوپر جا کے میں آپ کو ایک پلین کریش کی حوالے سے ایک ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں. بڑی خوفناک قسم کی وہ ویڈیو ہے, اسے دیکھنا مت بھولیے گا. لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایران اور اسرائیل کے درمیان جناب ایک دفعہ پھر جنگ کی صورتحال جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. اس کی ڈیٹیل سب سے پہلے آپ سے شیئر کریں گے. لیکن آپ سے درخواست چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اور سبسکرپشن کے لیے آپ سے اس لیے درخواست ہے کیونکہ 32 لاکھ سبسکرائبرز کے ٹارگٹ کی جانب جو ہے اب ہم صرف چند قدم ہی دور ہیں, اور آپ کی مدد سے یہ ٹارگٹ جو ہے بہت جلد انشاءاللہ اچیو ہوگا. اب صرف اور صرف تقریباً کوئی اپراکسیمیٹلی 26,000 سبسکرائبرز ہم دور ہیں. یہ نمبر انشاءاللہ جلد اچیو کریں گے. اور کامنٹ سیکشن میں کسی بھی خبر کے حوالے سے اپنی رائے ضرور دیجیے گا تاکہ ہماری ٹیم تک آپ کا فیڈ بیک جو ہے وہ بھی پہنچ سکے. اچھا جی, پچھلے 12 گھنٹے کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, سب سے پہلے تو ایران نے لبنان کے دارالحکومت بیروت پر جو اسرائیل کی جانب سے حملے کیے گئے ہیں, میزائل داغے گئے ہیں, اس کے اوپر جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ ایران نے بھی بمباری اب شروع کر دی ہے. ایرانی میڈیا کے مطابق دارالحکومت تہران, تبریز اور اصفہان سمیت مختلف شہروں میں دھماکوں کی آوازیں بھی سنی گئی ہیں, کیونکہ اسرائیل نے جو ہے وہ ایران کے اوپر اٹیکس کیے ہیں. جبکہ کرچ کے قریب بھی دھماکوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں. اسرائیلی دفاعی افواج نے ایران کے جنوب مغرب میں واقع شہر مہاشہر میں ایک پیٹرو کیمیکل تنصیب کے متعدد اہم مقامات کے اوپر جو ہے وہ حملے کیے ہیں. ایرانی خبر رساں ادارے فارس کے مطابق خوزستان کے ایک سیکیورٹی عہدیدار نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیلی افواج نے مہاشہر میں واقع کارون پیٹرو کیمیکل کمپنی پر حملہ کیا ہے. عہدیدار کے مطابق حملے کے نتیجے میں پلانٹ کے بعض حصوں کو نقصان پہنچا ہے. تاہم نقصانات کی مکمل تفصیلات اور ممکنہ جانی نقصان کے بارے میں معلومات جو ہیں وہ فی الحال آ رہی ہیں, ابھی تک اپڈیٹ اس کے اوپر نہیں آئی. دوسری جانب اسرائیلی فوج نے بھی حملے کی تصدیق کرتے ہوئے ایک مختصر بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی فضائیہ نے حال ہی میں ایران کے جنوب مغربی علاقے مہاشہر میں واقع پیٹرو کیمیکل کمپلیکس کے متعدد اہداف کو نشانہ بنایا ہے. مہاشہر کے اہم صنعتی اور توانائی مراکز میں شمار ہوتا ہے جہاں متعدد پیٹرو کیمیکل تنصیبات قائم ہیں. اس حملے کو ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری فوجی کشیدگی میں ایک نئی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے. جبکہ اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ جناب اس قسم کے جو پلانٹس ہیں اس کے اوپر اٹیکس نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ اوبویسلی اس کی وجہ سے جو ہے وہ بین الاقوامی جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ اوپر چلی جاتی ہیں. اور ہوا بھی یہی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرول کی آئل کی پرائسز جو ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں اب انکریز ہونا شروع ہو گئی ہیں, بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. دوسری بات یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھرپور کوشش کرتے رہے ہیں کہ جناب اسرائیل کو جو ہے اس بات سے دور رکھا جائے کہ وہ مزید کوئی حملے کرے. لیکن ایران کے بار بار یہ کہنا تھا کہ اگر لبنان کے اوپر اٹیکس کیے جاتے ہیں ہم اسے اپنے اوپر ہی اٹیک جو ہے وہ کنسیڈر کریں گے. اگر جنگ بندی کرنی ہے تو تمام فرنٹس کے اوپر جو ہے وہ جنگ بندی ہوگی, اور اگر جنگ بندی نہیں ہوتی تو پھر اگر کسی ایک جگہ کے اوپر بھی اٹیک ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جنگ بندی کی اب خلاف ورزی کر دی گئی ہے, اور اسی لیے ایران نے جو ہے اس کے اوپر ریٹیلیشن شو کی ہے. اسرائیلی حملے سے پہلے ایران نے شمالی اسرائیل کی تقریباً 10 بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ اس کی طرف فائر کیے ہیں. ایران کی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا کہ اس نے اسرائیل کے 2 اہم فضائی اڈوں نیوتم اور تلنوف کو میزائل حملوں سے نشانہ بنایا ہے. پاسداران انقلاب کی جانب سے جاری بیان کے مطابق یہ کارروائی اسرائیل کی جانب سے ایران کے مختلف علاقوں میں واقع متعدد ریڈار تنصیبات پر حملوں کے جواب میں جو ہے وہ کی گئی ہے. ایرانی حکام کا موقف ہے کہ اسرائیلی حملوں میں ملک کے 3 مختلف علاقوں میں موجود ریڈار مراکز کو نشانہ بنایا گیا تھا, جس کے بعد جوابی کارروائی کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا. نیوتم اور تلنوف اسرائیل کے اہم فضائی اڈوں میں شمار ہوتے ہیں, اور اسرائیلی فضائیہ کی کئی اہم سرگرمیاں ان اڈوں سے انجام دی جاتی ہیں. ایرانی بیان میں حملوں کے نتائج یا ممکنہ نقصانات کی تفصیلات جو ہے وہ فراہم نہیں کی گئیں. اسرائیلی میڈیا کے مطابق نابلس کے قریب اسرائیلی قبضہ بستی میں ایرانی میزائلوں سے 4 عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے. اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران سے داغے گئے میزائل کے گرنے سے متعدد مکانات کو نقصان پہنچا. اسرائیلی افواج کے بھرتی سینٹر کے قریب بھی میزائل گرے ہیں. میزائل حملے سے متعدد املاک کو نقصان پہنچا ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق ایرانی میزائل سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. اسرائیلی حکام کا دعویٰ ہے کہ ایرانی حملوں میں صرف مالی نقصان ہوا ہے. اب ظاہری بات ہے اس کو ڈاؤن پلے بھی کیا جاتا ہے, ہر دفعہ جب بھی کوئی اٹیکس ہوتے ہیں اس کو ڈاؤن پلے جو ہے وہ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ ویڈیو بھی ایک سامنے آئی ہے جس میں ایران کی جانب سے اسرائیل کے اوپر جو 10 بیلسٹک میزائل فائر کیے گئے ہیں اس کی فوٹیجز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں, اور یہ ایران کے شمالی شہر ملارت سے جو ہے یہ بیلسٹک میزائل فائر کیے گئے ہیں, جو ایران کی جانب سے یہ فوٹیج بھی جو ہے ریلیز کی گئی ہے.
اس کے علاوہ ایران سے اسرائیل کی جانب جو میزائلز داغے گئے تھے وہ اردن کی فضاؤں کے اندر جو ہے وہ نظر آ سکتے ہیں، جن میں سے ایک کو مبینہ طور پر راستے میں تباہ کیا گیا۔ شمالی اردن کے علاقے میں میزائل کے ٹکڑے گرنے کی اطلاعات جو ہے وہ موصول ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ امریکی صدر نے ایران کے نام ایک پیغام جاری کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل پر حملہ بند کر دو اور مذاکرات کی میز پر آ کر بیٹھو اور معاہدہ کرو۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے فاکس نیوز کو دیے ہوئے انٹرویو میں یہ کہا کہ ایران نے میزائل فائر کر دیے ہیں، لہٰذا اب اسے بند کریں اور مذاکرات کی میز پر واپس آئے اور معاہدہ کریں۔ ذہن میں رکھیے گا کہ ابھی تک اس سارے معاملے کے اندر امریکہ کی جانب سے البتہ کوئی اٹیکس نہیں ہوئے ہیں، یہ اسرائیل اور ایران کے درمیان ہی اس وقت کی معاملہ جو ہے وہ گرم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مذاکرات اس سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں جہاں اس ہفتے 8، 9 یا 10 تاریخ کو معاہدے کی جانب پیش رفت ممکن ہے۔ واضح ہے کہ ایران نے لبنان پر جاری حملے کو جنگ بندی کی خلاف ورزی سے تعبیر کرتے ہوئے اسرائیل کی سرزمین کے اوپر جو ہے وہ جوابی میزائل فائر کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کی نیشنل سیکیورٹی اینڈ فارن پالیسی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی نے کہا ہے کہ ہمیں کسی بھی قسم کے مس کیلکولیشن کا شکار نہیں ہونا چاہیے، ہم 9 مارچ کے مقابلے میں کہیں زیادہ طاقتور جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس وقت تک خاموش نہیں رہیں گے جب تک دشمن ندامت محسوس نہ کرے، اس وقت تک خاموش نہیں رہیں گے جب تک دشمن اپنی سوچ حکمت عملی میں تبدیلی نہ لے کر آئے۔ ادھر ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو کچھ بھی ہوا اس کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ تہران میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موجودہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی براہ راست ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوتی ہے۔ اسرائیل کے اقدامات کو امریکی پالیسیوں سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی مان نہیں سکتا کہ اسرائیل امریکہ کے ساتھ مکمل ہم آہنگی کے بغیر خطے میں حرکت کر سکتا ہے۔ امریکہ کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی واضح ہے، ہم جنگ بندی کے پابند تھے اور وہی اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران ایران، عراق اور شام نے اپنی فضائی حدود میں پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ ایران نے اپنی مغربی علاقے کی فضائی حدود غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دی ہے۔ دوسری جانب عراق نے بھی حفاظتی اقدامات کے تحت اپنی فضائی حدود عارضی طور پر بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ شام کی حکومت نے جنوبی فضائی حدود کو 12 گھنٹوں کے لیے بند کر دیا ہے، جبکہ دارالحکومت دمشق کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر تمام فضائی سرگرمیاں جو ہیں وہ معطل کر دی گئی ہیں۔ اسی سے آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ 3 مختلف ممالک کی فضائی حدود اگر بند ہو گئی ہیں تو معاملہ جو ہے وہ کس حد تک سیریس ہے۔ ادھر اسرائیل کے مرکزی بن گورین ایئرپورٹ پر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ اسرائیلی حکام کے فضائی آپریشنز کے لیے ہنگامی منصوبہ بندی تیار کر لی گئی ہے اور جنگ بڑھنے پر مسافر طیاروں کو فوری طور پر ملک سے منتقل کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب مقبوضہ بیت المقدس میں موجود امریکی سفارت خانے نے اپنے عملے اور ان کے اہل خانوں کو سیکورٹی خدشات کے پیش نظر محفوظ مقامات پر منتقل ہونے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کر دی ہے، جبکہ اسرائیل میں تعینات امریکی سفیر مائک ہیکبی دھماکوں کے بعد بنکر میں جانے کے اوپر مجبور ہو گئے ہیں۔ اسرائیل میں امریکی سفیر نے بنکر سے پیغام جاری کیا ہے جس میں ایرانی حملوں کے دوران بنکر میں پناہ لینے کی تصدیق کی ہے۔ امریکی سفیر کے مطابق زوردار دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں اور خطرے کے سائے میں اس وقت وہ زندگی گزار رہے ہیں، یہ ان کی جانب سے بیان جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایران کی جانب سے کس حد تک شدت کی یہ بمباری جو ہے وہ کی گئی ہے۔ دوسری جانب یمن کے حوثی گروپ نے اسرائیل پر حالیہ حملے کی تصدیق کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے مقبوضہ یافا کے علاقے میں واقع حساس اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ حوثیوں نے اپنے سرکاری ٹیلی گرام چینل پر بیان جاری کیا کہ یہ کارروائی خطے میں جاری کشیدگی اور اسرائیلی اقدامات کے رد عمل میں کی گئی ہے۔ گروپ کے مطابق حملے میں اسرائیل کے اہم اور حساس مقامات کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک سینئر امریکی عہدیدار نے ایک کال کی تفصیلات سے واقف ایک اسرائیلی ذریعے کے مطابق اتوار کے روز ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتنیاہو سے کہا ہے کہ وہ ایران کے میزائل حملے کا جواب دینے سے گریز کریں اور سفارتکاری کے لیے مزید وقت دیں۔ ٹرمپ نے ایکسیوس کو بتایا کہ وہ نیتنیاہو پر زور دیں گے کہ ایران کے میزائل حملے کا جواب نہ دیں۔ ایران کا کہنا تھا کہ حملہ اتوار کے روز بیروت میں اسرائیلی کارروائی کے جواب میں کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امریکی صدر نے جو NBC کو وہ ایک انٹرویو دے رہے تھے وہ پچھلے 24 گھنٹے میں جو ہے کافی وائرل ہوا ہے، جب وہ کافی حد تک غصے میں آ گئے اور وہ انٹرویو جو ہے کرسٹن والکر کے ساتھ جو ہے وہ یہ انٹرویو دے رہے تھے اور ان کے متعدد دعووں پر وہ بار بار سوال اٹھا رہی تھیں، تو وہ غصے میں آ کے جو ہے وہ انٹرویو چھوڑ کے چلے گئے اور اینکر اور ان کے درمیان جو مکالمہ تھا وہ کیلیفورنیا کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو ہو رہی تھی، جب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کافی غصہ کر گئے۔ کچھ لوکل نیوز کی طرف اب آتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے حوالے سے سب سے پہلے آپ کو اپڈیٹ دیں گے اور وہ یہ ہے کہ جناب 24 نشستوں کے اوپر جو الیکشنز ہوئے ہیں اس کا کافی حد تک رزلٹ جو ہے اب آ چکا ہے اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کو 9، مسلم لیگ نون کو 5، 8 نشستوں پر آزاد امیدواروں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ ایک نشست جو ہے مجلس وحدت مسلمین نے حاصل کی ہے، جبکہ 24 میں سے ایک نشست کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے۔ میجورٹی جو لی ہے، مطلب سب سے زیادہ سیٹیں جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے لی ہیں۔ ہم نے آپ کو اس سے پہلے یہی بتایا تھا، حبیب اکرم صاحب ہمارے ساتھ پوڈ کاسٹ میں تھے، انہوں نے بھی یہی پریڈکٹ کیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نمبر 1 پہ نظر آ رہی ہے اور مسلم لیگ نون جو ہے نمبر 2 پہ نظر آ رہی ہے۔
ایون دو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے سہیل آفریدی صاحب نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا پاکستان میں عمران خان صاحب کی وفاقی جمہوری حکومت کو 9 اپریل 2022 کو بیرونی سازش پر اندرونی غداروں کے ذریعے گرایا گیا۔ ایک دفعہ پھر گلگت بلتستان کے غیور پاکستانیوں نے طاقتوروں کو شکست دے کر عمران خان صاحب پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، لیکن بدقسمتی سے وہاں پر بھی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ ریاست بندوق کے زور پر لوگوں کی رائے تبدیل کرنے میں ناکام رہی ہے، عمران خان صاحب کو جھکانے اور ان کی پارٹی کو ختم کرنے میں ناکام رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ خواب عمران خان صاحب کے دشمنوں کا ہمیشہ ادھورا ہی رہے گا۔ کشمیر لہو لہان ہے، گلگت میں غم و غصہ ہے، تو فیصلہ سازوں کو سوچنا چاہیے کہ نااہلوں کا اقتدار بچانا ہے یا پاکستان کو۔ اچھا، حقیقت یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ پوزیشن نہیں تھی، یہ بلا وجہ اس کو جو ہے وہ کریٹ کیا جا رہا ہے۔ اب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ زیادہ تر الیکٹیبل جو ہیں، اب وہ آپ اس میں ہوا کا رخ کہیں، ان کو آرڈر کہیں یا جو کچھ بھی کہیں، اپنی مرضی کہیں، یا وہ انہوں نے دیکھا کہ جناب یہاں پر جانا جو ہے وہ زیادہ ہمارے لیے اہم ہے، تو اس لیے انہوں نے جو ہے وہ دوسری پارٹیوں کا، حکومتی پارٹیوں کا جو ہے وہ رخ کیا، پیپلز پارٹی یا نون لیگ کی طرف جو ہے انہوں نے زیادہ رخ کیا۔ اب یہ کہہ دینا کہ جناب میں دیکھ رہا تھا ان کے 2-4 لونڈے لپاڑے جو ہیں انہوں نے تھمبنیلز وغیرہ بھی بنائے ہوئے تھے، جناب عمران خان کی جیت ہو گئی اور گلگت بلتستان کے عوام نے جو ہے عمران خان کے حق میں ووٹ دے دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس نے جنون وہاں پہ جو ہے وہ وکٹری حاصل کی ہے اور مسلم لیگ نون نمبر 2 پہ آئی ہے۔ پریشانی کی بات البتہ مسلم لیگ نون کے لیے یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے، لیکن ایسا بڑا ریئر ہوتا ہے کہ اسلام آباد کے اندر آپ کی حکومت ہو اور گلگت بلتستان میں آپ حکومت بنانے میں ناکام ہو جائے۔ وہاں کے لوگوں نے پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ ووٹ دیا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب کا بھی وہاں پہ جو جانا تھا وہ ضائع ہو گیا، اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکل سکا جس طرح نکلنا چاہیے تھا۔ اور میں نے آپ کو اسی وقت کہا تھا کہ جب آپ کی سیریسنس ہی ہے، اور اب میں آپ کو بتاؤں کہ لیڈروں کو پتہ لگ جاتا ہے، ان کو خود اس بات کا پتہ لگ جاتا ہے، ان کو فیڈ بیک مل جاتا ہے، ان کے پاس ایسے سورسز ہوتے ہیں جو ایکچولی پلس بتا دیتے ہیں ان کو کہ جناب کیا صورتحال ہے۔ تو میرے خیال میں میاں صاحب کو خود بھی آئیڈیا ہو گیا تھا کہ اس میں میجورٹی ہمیں نہیں ملے گی، اور اسی لیے انہوں نے بس وہ ایک حاضری لگائی وہاں پہ، اس کے بعد آئے اور اس کے بعد سیدھا جنیوا کے لیے نکل گئے۔ باقی شریف فیملی کے اندر سے جو ہے کسی نے کوئی زیادہ اہم کردار جو ہے وہاں پہ ادا نہیں کیا، تو جس طرح وہ آپ نے انٹرسٹ شو کیا اس کے مطابق آپ کو رزلٹ ملا ہے۔ لیکن آبویسلی یہ ان کے لیے پریشان کن ہے کہ ایسے موقع پہ جب ایکچولی آپ گلگت بلتستان کے لوگوں کو پتا ہے کہ آپ ان کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ فنڈز ایلوکیٹ کرتے ہیں، آپ وہاں پہ بیوروکریسی کے اندر جو ہے لوگوں کو تعینات کرواتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کو انہوں نے پریفر کیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے جو ہے اس کے اوپر ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا گلگت بلتستان میں تیروں کی بارش، پاکستان پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت کے طور پر ابھر رہی ہے اور ہم حکومت بنانے کی کوشش کریں گے۔ میں عوام کا ان کے اعتماد پر شکر گزار ہوں اور جیالوں کو ان کی کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اب جو 33 کا ایوان یہاں پہ بنتا ہے تو ظاہری بات ہے ابھی اس میں ریزرو سیٹس بھی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو ملے گی، اور اگر وہ چند صرف انڈیپینڈنٹس ہی اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں جن کی کافی بڑی تعداد ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے بغیر بھی یہاں پہ حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ لیکن آبویسلی یہ تو نمبر گیم ہے، میں نہیں جانتا پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ نون لیگ کو ساتھ لے کے چلنا چاہے گی یہاں پہ یا نہیں، لیکن یہ تو وقت طے کرے گا۔ البتہ وزیر اعظم شہباز شریف نے جو ہے گلگت بلتستان کے الیکشنز کو شفاف، پرامن اور سیاسی سرگرمیوں سے بھرپور الیکشن کے انعقاد پہ جو ہے عوام کو انہوں نے مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے کہا صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کو بھی انہوں نے مبارکباد دی ہے، اور مسلم لیگ نون کے جو کامیاب امیدوار ہیں انہیں بھی مبارکباد پیش کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جناب پرامن، شفاف الیکشن اور سیاسی سرگرمیاں جمہوریت کا حسن ہے۔ الیکشن کمیشن نے شفاف اور غیر جانبدار الیکشن یقینی بنایا جو قابل ستائش ہے۔ اس کے علاوہ البتہ جمعیت علماء اسلام فے نے جو ہے گلگت بلتستان کے نتائج پر تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ فارم 45 سے متعلق تحفظات انتخابی شفافیت پر سوالیہ نشان ہے، مینڈیٹ پر شب خون مارنے کی کوشش قابل قبول نہیں ہے۔ ڈاکٹر آصف کرمانی جو ماضی میں مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوتے تھے اور کافی کلوز تھے نواز شریف صاحب کے، انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا گلگت بلتستان الیکشن 2026 کی انتخابی مہم میں نون لیگ نے اپنے سارے ہیرے اس انتخابی مہم میں جھونک دیے تھے، اور وہی ہیرے بالآخر شکست کا حصہ بن گئے، رہے نام اللہ کا، ختم شد۔ یہ انہوں نے مسلم لیگ نون کے حوالے سے جو ہے پریڈکشن دی کہ جناب وہ اب ختم شد ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا آج جو اجلاس ہونا تھا وہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اس کے ارکان میں 4 صوبائی وزراء جو ہے وزرائے اعلیٰ جو ہے وہ شامل تھے۔ اجلاس میں آئندہ مالی سال کا قومی ترقیاتی بجٹ منظوری کے لیے پیش ہونا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان معاملہ طے نہ ہونے کی وجہ سے آج اجلاس جو ہے وہ اب نہیں ہوگا۔ سالانہ بجٹ جو ہے وہ 10 تاریخ کو پیش کیے جانے کا امکان ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان معاملہ جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ طے نہیں ہو سکے ہیں۔
اور پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کے لیے اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید آصف علی زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کے درمیان، پرائم منسٹر کے درمیان اور صدر کے درمیان جو ہے وہ ایک ملاقات متوقع ہے، اور وہ آج شاید یہ ملاقات ہوگی جس میں 1 to 1 بیٹھ کے جو ہے وہ چیزوں کو ریزالو کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کے علاوہ راولہ کوٹ آزاد کشمیر میں حالات ابھی بھی کافی ٹینس ہیں، ایون دو وہاں پہ اب امن اس وقت قائم کیا جا چکا ہے آخری رپورٹس کے مطابق۔ ترجمان پولیس کے مطابق کالعدم ایکشن کمیٹی نے گزشتہ روز راولہ کوٹ میں امن و امان کی صورتحال خراب کی۔ پرتشدد عناصر نے قومی قانون نافذ کرنے والے اداروں پر فائرنگ کی، سی ایم ایچ راولہ کوٹ کا محاصرہ کیا، مسلح شرپسندوں نے مختلف مقامات پر آگ لگائی، سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچایا۔ بیان کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں نے 7 اور 8 جون کے درمیانی شب سی ایم ایچ راولہ کوٹ کا محاصرہ ختم کرایا۔ 6 جون سے اب تک پرتشدد عناصر کی فائرنگ سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 4 اہلکار شہید اور متعدد زخمی ہوئے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کے 3 افراد اپنی ہی اندھادھند فائرنگ کے نتیجے میں جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے ہیں، یہ کہنا ہے پولیس کا۔ ترجمان آئی جی پولیس آزاد کشمیر کا کہنا ہے کہ شرپسند عناصر کو منتشر کر کے امن و امان بحال کر دیا گیا ہے، بیشتر شاہراہیں ٹریفک کے لیے کھلی ہیں، بازاروں میں تجارتی سرگرمیاں بحال ہیں۔ آزاد کشمیر پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے عوام کے تحفظ اور ریاستی رٹ کے لیے اپنی ذمہ داریاں احسن انداز میں انجام دے رہے ہیں۔ دوسری جانب آزاد کشمیر کی حکومت نے کشمیر کی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دیتے ہوئے اس تنظیم کی کور کمیٹی کے 31 ارکان سمیت دیگر سرکردہ رہنماؤں کو انسداد دہشت گردی ایکٹ 2014 کے شیڈیول 1 میں شامل کر دیا۔ میجورٹی جو ان کی ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ اس وقت آلریڈی انڈر گراؤنڈ ہے یا روپوش ہے، وہ منظر عام کے اوپر نہیں ہے، لیکن ظاہری بات ہے ان کی ایک سپورٹ بیس جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر موجود ہے، اور جس کی وجہ سے یہ مظاہرے بھی وہاں پہ کیے جا رہے ہیں۔ کمیٹی کے رکن شوکت نواز میر نے بی بی سی سے گفتگو کی، انہوں نے کہا یہ تنظیم پہلے بھی پرامن تھی اور اب بھی پرامن ہے، کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا گیا جس سے ریاست یا اس کے جڑے اداروں کے ساتھ یا سلامتی کو نقصان پہنچے۔ آزاد جموں اینڈ کشمیر انسداد دہشت گردی ایکٹ 2014 کے شیڈیول 1 میں شامل تنظیموں اور افراد کو بہت سی پابندیوں کا سامنا ہوتا ہے۔ اس قانون کے تحت ہر وہ شخص جو کسی کالعدم جماعت یا گروہ کے لیے انفرادی یا اجتماعی طور پر مالی مدد طلب کرتا ہے، یا کالعدم جماعت یا گروہ سے منسلک شخص یا افراد کسی مقام پر میٹنگ کرتے ہیں یا براہ راست یا سوشل میڈیا کے ذریعے خطاب کرتا ہے اور اس تقریر کا مقصد اس کالعدم تنظیم کی حمایت حاصل کرنا ہو، تو یہ ایک قابل تعزیر جرم ہے جس کی سزا 6 ماہ تک ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے ترجمان شوکت جاوید میر نے ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دینے کے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کو جو ناقابل تردید شواہد پیش کیے گئے ہیں اس کی روشنی میں حکومت کے پاس اس کمیٹی کو کالعدم قرار دینے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب حکومت پنجاب کے آفیشیل اکاؤنٹ سے جناب سینئر اینکر ہیں ارشاد بھٹی صاحب، ان کے خلاف جو ہے وہ پوری ایک ٹویٹ کی گئی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے اپنے کسی ویلاگ کے اندر جو ہے وہ چیف سیکرٹری پنجاب کے اوپر الزامات لگائے ہیں جو کہ ان کے مطابق، حکومت پنجاب کے مطابق یکسر بے بنیاد، من گھڑت اور جھوٹ پر مبنی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو گمراہ کرنے اور بغیر تصدیق کے من گھڑت افواہیں پھیلانا قانون جرم ہے۔ پاکستان کے پیکا کے تحت کسی بھی شہریہ کا یا ڈیفیمیشن لا اور قانون حتک عزت ایکٹ سرکاری عہدیداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے جعلی خبریں پھیلانا اور بغیر ثبوت الزامات لگانا قانون جرم ہے۔ مرتکب شخص سخت سزا اور بھاری جرمانے کا سامنا کرتا ہے۔ اس کے اوپر ارشاد بھٹی صاحب نے بھی جو ہے وہ پنجاب حکومت کو ایک پورا جوابی ویلاگ جو ہے وہ آگے سے کیا ہے، تو یہ معاملہ بھی ایک سامنے آیا ہے۔ دوسری جانب سہراب برکت ہیں جو ایک ویب سائٹ کے لیے کام کرتے ہیں، این سی سی آئی نے جناب ان کے خلاف جو ہے وہ ایک عدد ایف آئی آر کاٹی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو جو ہے وہ جاری کی تھی، اور اس کے اندر اکارڈنگ ٹو این سی سی آئی انہوں نے جناب یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے اس کا موقف جو ہے وہ پروموٹ کیا ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ انہیں گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ اب ظاہری بات ہے یہاں پہ جب سے یہ حکومت آئی ہے بہت سے جرنلسٹ کو، یوٹیوبرز کو، اینکرز کو جو ہے وہ گرفتار بھی کیا گیا، اس کے بعد ان کو ریلیز بھی کیا گیا، تو اس کے اندر جو ہے وہ اب ایک اور اضافہ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ ایک یہ ویڈیو آپ کو اسکرین پہ دکھانا چاہوں گا، یہ گزشتہ روز ایک نجی طیارے کے پائلٹ اور معاون پائلٹ اس وقت ہلاک ہو گئے جب ان کا طیارہ جو ہے ڈومینیکن ریپبلک کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے اوپر جو ہے ہوامی لینڈنگ کی کوشش کے دوران حادثے کا شکار ہو گیا۔ امریکہ میں رجسٹرڈ گلف اسٹریم G200 جیٹ آسٹن ٹیکساس جا رہا تھا اور لا رومانا کہ تقریباً 16 بحری میل جنوب مغرب میں موجود تھا جب اس میں شدید فنی خرابی پیدا ہوئی، جس کے باعث عملے نے ہنگامی صورتحال کا اعلان کیا۔ طیارے کا عملہ واپس ہوائی اڈے کی طرف لوٹا اور ہنگامی لینڈنگ کی کوشش کی، لیکن زمین کو چھوتے ہی طیارہ جو ہے وہ حادثے کا شکار ہو گیا، جو فوٹیج آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ بعد میں اس میں آگ بھڑک اٹھی اور دھماکے سے آگ کے بڑے بڑے گولے میں تبدیل ہو گیا۔ اطلاعات کے مطابق طیارے میں صرف 2 عملے کے جو اراکین تھے وہ اس میں سوار تھے۔ اس کے علاوہ فلپائن کے اندر جو ہے ایک بڑا شدید قسم کا وہاں پہ زلزلہ آیا ہے، جس کی شدت جو ہے وہ 7.8
8 بتائی جاتی ہے ریکٹر اسکیل پہ. اور اس فوٹیج سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بچے اور ان کے اساتذہ جو ہے وہ ایک اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے جب پورا اور وہ ظاہری بات ہے اس وقت فوٹیج بن رہی تھی, اسی وقت یہ زلزلہ آیا اور اس کے بعد کس طرح جو ہے وہ پورا گراؤنڈ شیک ہونا شروع ہو گیا. بچے جو ہے اس موقع کے اوپر ڈر گئے. اور بھی فلپائن سے جو فوٹیجز آئی ہیں وہ بڑی ہی خوفناک قسم کی فوٹیجز ہیں. 15 افراد اب تک بتایا گیا ہے کہ زلزلے کے نتیجے میں جاں بحق ہو چکے ہیں. زلزلے کی گہرائی جو ہے وہ 10 کلومیٹر بتائی جاتی ہے اور ادارے نے ابتدائی طور پر زلزلے کی شدت جو ہے 7.3 بتائی تھی, لیکن بعد میں سے بڑھا کر 8.2 بتایا گیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.